قوم عاد کون ہیں؟ قوم عاد دو ہیں، یعنی یہ دو قوموں کا نام ہے، ایک عاد اولا اور دوسری عاد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں میں 100 سال کا فاصلہ تھا۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ مضمون حاضہ میں قوم عاد اولا مراد ہے، جو کہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے قوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ قوم عاد دو ہیں۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ یمن میں آباد تھے، اور عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ یہاں عاد اولا مراد ہے۔ قرآن مجید میں برہان رشید میں اللہ تعالیٰ تبارک ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قوم کے تعارف اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے دعوت دینے اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت دین کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ یوں ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 65 میں مذکور ہے۔ قوم عاد کا تعارف بھی واضح ہو گیا کہ وہ کون تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے ہم قوم تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی دعوت دین بھی واضح ہو گئی کہ آپ نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے غیر کی پوجا یعنی بت پرستی سے روکا، اور کہا کہ کیا وہ اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ قارئین کرام، قوم عاد بھی ایک نافرمان قوم تھی۔ چنانچہ آیت مذکورہ بالا اور اگلی چند آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے درمیان واقع مکالمہ کو بیان کر رہی ہے۔ لیکن ان آیات کو پیش کرنے سے پہلے اس پورے واقعے کا خلاصہ قارئین کرام کی نظر یہ ہے کہ سنیں۔ چنانچہ روایات میں اور مفتیان اسلام نے اور مولویان اسلام نے اس کا یوں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت اور اگلی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس پر قوم کے کافر سردار بولے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے اور جھوٹا گمان کرتے ہیں، اور تمہیں رسالت کے دعوے میں سچا نہیں جانتے۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درج کے بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ اس بات کے مستحق تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اخلاق و ادب اور شان حلم سے جو جواب دیا اس میں شان مقابلہ ہی نہیں پیدا ہونے دیا، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے رب عز و جل کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل سے تمہیں بھی ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائے؟ اللہ عز و جل کی یہ احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں عظیم جسمانی قوت سے نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز بنایا۔ تو اللہ عز و جل کے احسانات یاد کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس وحی آئی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ اس وقت قوم یہ جواب دیتی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کو عز و جل کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ہم کو وعیدیں سناتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم پر تمہارے رب عز و جل کا عذاب اور غضب لازم ہے۔ قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت کا بیان چند آیات کے بعد ارشاد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ سورہ ہود آیت نمبر 50
سے لے کر 60 میں مذکور ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ قوم عاد کی نافرمانیاں۔ تفسیر صراط الجنان کی مذکورہ بالا عبارت سے قوم عاد کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا خواب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لیکن سامان راحت اور تشفی قلب کی خاطر یہاں ان نافرمانیوں کا تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ میری یہ تحریر اہل عقل و فہم کے لیے سامان عبرت اور ذریعہ اصلاح و نجات آخرت بن سکے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو معاذ اللہ ان عقل کے اندھوں نے اللہ کے نبی کو بے وقوف کہہ ڈالا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاح۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اس کی قوم کے کافر سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ ہود علیہ السلام کی پہلی گستاخی اور نافرمانی تھی، اور اتنے ظلم پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان بد نصیبوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا تک کہہ دیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ان جفاکاروں کا قول یوں حکایت کیا گیا ہے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے دوسری گستاخی اور نافرمانی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام راہ خدا میں اتنے سخت جملے کی کسے گئے کہ جن کے وہ قطعاً مستحق نہ تھے، کیونکہ اللہ کے تمام نبی معصوم ہیں، مگر پھر ان کی ذات بابرکت سے کمال شان علم کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ان کے قول حکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ترجمہ کنز العرفان میں لکھا ہے کہ ہود نے فرمایا ہے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد اور خیر خواہ ہوں۔ کافروں نے گستاخی کر کے حضرت ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ بے وقوفی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے وجہ بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل عقل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کے عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم و عقل حاصل کرتا ہے، اور اس چیز کے برابر کوئی دوسری چیز کا ہونا محال ہے۔ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی حد بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم و کمال کی ضرورت کے موقع پر اپنے منصب و کمال کا اظہار جائز ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام دعوت دین دینے کے حق میں ارشاد ہوا ہے کہ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا الآلاء لعلکم تفلحون۔ ترجمہ یوں ہے اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح سے اس کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ رکھی، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت اور بدنی قوت عطا فرمائی تھی، چنانچہ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہیں ملا۔ یہ بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے، لیکن ان بد نصیبوں پہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی حلم سے لبریز دعوت حق دینے کے باوجود کوئی اثر نہ ہوا۔ یوں ان کی سرکشی اور نافرمانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ اس اثر انگیز پھولوں کے جواب میں انہوں نے جو کہا اس حکایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ معاذ اللہ ان ظالموں کو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید نے کہیں کا نہ چھوڑا، اور وہ اپنے نبی کو عذاب لانے کے چیلنج کر کے اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی نافرمانی کا کبھی ارتکاب کر بیٹھے۔ بہرحال جب ان کی اس سرکشی نے طول پکڑا
تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قالا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہ اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اور تمہارے اوپر اللہ اور رب العزت کا غضب لازم ہو گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب ہو گیا ہے۔ کیا تم فضول الناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا اور انہیں پوجنے لگے، معبود ماننے لگے، حالانکہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں، وہ اور الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عاری ہیں۔ ان کی نافرمانیوں کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پہ عذاب بھیجا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اس کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرت موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سودائی اور ایک کا نام سمود اور ایک کا نام ہوائی تھا۔ اللہ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے آپ کو جب بھیجا تو توحید کا حکم دیا، شرکت و بت پرستی اور ظلم جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرشد بن سعد تھا، وہ اپنا ایمان مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب اور ان زمین میں فساد کیا تو ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں سے مرشد بن سعد بھی تھا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکرمہ میں امالیک کی سکونت تھی اور لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننیال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم، اور اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کو ناچ دیکھتے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا، اور مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گنا گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کو مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرشد بن سعد نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم نے اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرشد بن سعد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرشد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ ایک قیل اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا، اس سے بہت پانی برسے گا۔ چنانچہ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔
یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ کر نہ سکے۔ ان سب نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کے ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔